بڑے پیارے خطیب عمران عاشق حیدری آف چکوال والے، انہاں تو بعد محب رضا آف جھامرا شریف، بہت پیارے خطیب اور بہت علم والی ہستی، اور امام زمانہ انہوں اپنی حفظ و مان چ رکھے اور تھواکو ذکر اہل بیت نال محظوظ فرمائے سن۔ صلوات پڑھو بواز بلند۔ التماس سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الرحمن الرحیم مالک یاک نعبد و اهدنا الصراط المستقیم صراط غیر المغضوب علیہم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد قل شریف 14 معصومین تو تمام مومنین خاندان عزت و عظمت پر مل کر باواز بلند صلوات۔ درود پڑھنا عظیم عبادت ہے، کوشش کریں جس قدر سرکار مصطفیٰ کی ذات لائق کے صلوات ہے، مل کر باواز بلند درود تلاوت فرمائیں۔ التماس دعا برائے ظہور ولی العصر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وعین حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ یا رب الحسین بحق حسین افش صدر الحسین بظہور منتقم خون حسین۔ خاندان عزت و عظمت پر مل کر کوشش کریں جس قدر لائق کے صلوات ہیں باواز بلند درود تلاوت فرمائیں۔ تھوڑی جی ایکو تھوڑی جی۔ باقی تمام سنی شیعہ صاحبان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پیچھے والے صاحبان مجھے نظر نہیں آ رہے، آپ کا مہمان ہوں، میزبانی میں صرف یہی چاہتا ہوں کہ آپ ذرا اٹھ کر، یہ جگہ خالی ہے، کوئی شرم والی بات نہیں ہے، اٹھیں سارے یہاں پہ تشریف لائیں، سارے بھائی ایک دوسرے کی طرف مت دیکھیں، آپ بھی بھائی اٹھیں یہاں تشریف لے آئیں، درود بھی پڑھیں اور اٹھ کے یہاں آ جائیں تاکہ پیغام پہنچ سکے۔ کوشش کریں قریب آ جائیں، مل کے باواز بلند درود پڑھیں، قریب تھوڑے تھوڑے قریب آتے جائیں۔ نعرہ تکبیر۔ مل کے بھائی، میں نے کسی عام ہستی کا نام نہیں لیا، میں نے اس ہستی کا نام لیا ہے جس نے ہمیں ہاتھ پاؤں سلامت دے کر، جسم سلامت دے کر مسلمان بنایا، مسلمان بنا کر محب آل عمران بنایا، اور محب آل ایمان بنا کر صاحب ایمان بنا دیا۔ کوشش کرو مل کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یک زبان نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سلامت رہو، آباد و شاد رہو۔ اجازت ہے بادشاہ ذکر پاک شروع کیتا جائے؟ مستورات، مرشدزادیاں، سیدزادیاں، بیبیاں، ماما بہنیں، خاموش ہو کے بیٹھو، ذکر سنو۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ آجو جی۔ بھائی آپ کا ساؤنڈ بہترین چل رہا ہے، تھوڑا ایکو اتنا کر دیں تاکہ مجھے اپنی بات سمجھ آ سکے۔ سب سے پہلے دعا ہے کہ مالک کائنات ہماری آنکھوں سے گناہوں کا پردہ ہٹائے تاکہ ہم اپنے 12ویں آقا کی نالین کی زیارت کر سکیں۔ بانیان کے رزق میں اضافہ ہو، مالک سنی شیعہ صاحبان کو ہمیشہ آباد و شاد رکھے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے کوشش کریں، مل کر باواز بلند درود تلاوت فرما دیں۔ یار مجمع کافی تعداد میں تشریف فرمائے، بلند آواز سے درود تلاوت فرمائیں۔ سب تو پہلے تا شکریہ ادا کردہ اس گاؤں دے اہل سنت برادری دا کہ جنہاں نے مجلس آزاد تے مجلس دی جگہ دتی ہے۔ دونوں ہتھاں تے سلام پیش کر رہے ہیں۔ آپ اہل سنت بھائیوں نے آج حق ادا کر دیا ہے
زمانے کو بتا دیا ہے کہ ہم یزید کے ساتھ نہیں ہیں، ہم حسین کے ساتھ ہیں۔ یا آباد و شاد رہیں، زندہ سلامت رہیں۔ مجلس عزا، چونکہ آج میری تقریر کا عنوان ہے اطاعت رسول۔ اردو سارے کو سمجھ آندی ہے نا بابا؟ اگر نہیں آندی کھڑی تو میں کوشش کردہ تو ہڈی زبان علاوہ دی۔ اطاعت رسول میرا آج دا عنوان ہے، اور مقصد مستورات سے التماس ہے کہ آپ خاموشی کے ساتھ ذکر پاک سنیں۔ مقصد مجلس ہے اتحاد البین المسلمین، مقصد تقریر ہے اسلام بھائی چارہ۔ دیکھیں دور انجدہ ہے، زمانہ ایسا ہے کہ بھائی بھائی کا دشمن ہے، باپ بیٹے کا دشمن ہے، بیٹی ماں کی دشمن ہے، وبائی امراض سے بھرا ہوا یہ دور ہے۔ اس پرآشوب دور میں، اس وبائی امراض کے بھرے ہوئے دور میں، اس تنگ دست زمانے میں جہاں بھوک اور افلاس ہے، جہاں لوگ ایک دوسرے کے دشمن ہے، جہاں آ کر بے چین انسانیت کو سکھ، چین اور اطمینان کا سانس ملے، جنت نما کرم کی کریم نگری کو مجلس حسین کہتے ہیں۔ یہاں آ کے پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ عزیزان محترم، گفتگو کا آغاز یہاں سے کرنا چاہتا ہوں کہ امت مسلمہ جو مختلف فرقوں میں تقسیم ہو چکی ہے، آج کی خصوصی تقریر میرے اہل سنت بھائیوں کے لیے، کیونکہ شیعان حیدر کرار میں تو ہم روز پڑھتے ہیں، لیکن جو میرے اہل سنت بھائی ہیں ان کے لیے آج میں خصوصاً پڑھ رہا ہوں۔ امت کے جتنے بھی فرقے ہیں، چاہے وہ 72 فرقے ہیں، چاہے وہ 50 فرقے ہیں، امت میں جتنی بھی خرابیاں آپ کو نظر آ رہی ہیں، جتنی بھی پستیاں آپ کو نظر آ رہی ہیں، وہ فقط اور فقط سرکار محمد کے قدموں سے دوری کا نتیجہ ہے۔ جڑے شیعہ بیٹھے ہو ہاتھ چاہ سو، جڑے سنی بیٹھے ہو سبحان اللہ میرے نالاک سو اگر گل سمجھ آ رہی ہے۔ جتنی بھی امت میں خرابیاں ہیں فقط اور فقط سرکار مصطفیٰ کے قدموں سے دوری کا نتیجہ ہے۔ ورنہ آپ دیکھتے ہیں کہ نماز تو سنی بھی پڑھ رہے ہیں، نماز شیعہ بھی پڑھ رہے ہیں، نماز دیوبندی بھی پڑھ رہے ہیں، نماز چکرالوی بھی پڑھ رہے ہیں، نماز حنفی بھی پڑھ رہے ہیں، نماز بریلوی بھی پڑھ رہے ہیں، روزے بھی سب رکھ رہے ہیں، نمازیں بھی سب رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ بھی سب دے رہے ہیں۔ کس کا دل نہیں کرتا کہ وہ کعبہ کا طواف کرے؟ حج کرنے کا دل بھی سب کا ہے۔ پھر اتنی جب ساری عبادتیں ایک جیسی ہیں، اللہ کی توحید کا پرچار بھی کرتے ہیں، اللہ کی وحدانیت کا اقرار بھی کرتے ہیں، قرآن بھی ایک ہے، قبلہ بھی ایک ہے، نبی بھی ایک ہے، توجہ ہے؟ جب سب کچھ ایک ہے، اچھا سوال کیا جائے تمام مکاتب فکر سے، چاہے سنی ہو، شیعہ ہو، بریلوی ہو، حنفی ہو، دیوبندی ہو، جی آپ نظام کون سا لانا چاہتے ہیں؟ جواب ملے گا جی اسلام۔ آپ کا منشور کیا ہے؟ جی اسلام۔ آپ نظام کون سا قائم کرنا چاہتے ہیں؟ جی اسلام۔ قانون کون سا لانا چاہتے ہیں؟ جی اسلام۔ منشور کیا ہے؟ جی اسلام۔ سارے نظام مصطفیٰ کی بات کرتے ہیں، ہر بندہ اسلام کی بات کرتا ہے، ہر بندہ اسلام دوستی کی بات کرتا ہے، ہر بندہ اسلام کے پرچار کی بات کرتا ہے، ہر بندہ ختم نبوت کی بات کرتا ہے۔ جب سب کچھ ایک ہے، منشور ایک ہے، مقصد ایک ہے، معیار ایک ہے، پرچار ایک ہے، مقصد نگاہ ایک ہے، منزل ایک ہے، قرآن ایک ہے، قبلہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، نبی ایک ہے، پھر آپس میں یہ لگڑے اور جھڑائیاں کیسے شروع ہو گئی ہیں؟ پھر یہ لگڑے، لڑائیاں، جھگڑے، ہماری زبان میں لگڑے کہتے ہیں آپس میں لڑنے کو، یہ کیوں ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ جب دین ایک ہے، اسلام ایک ہے، بنیاد ایک ہے، نبی ایک ہے، قرآن ایک ہے، تو اگر میرے دوستوں سنی شیعہ بھائیوں، جہاں پر آپ دیکھو گے، میں یہودیوں کی بات نہیں کر رہا، میں نصرانیوں کی بات نہیں کر رہا، میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں۔ چاچا جی جہاں آپ نگاہ گھما کے دیکھو گے آپ کو مسلمان مشکل میں نظر آئیں گے۔ یہودی یہ نہیں دیکھتا کہ یہ سنی ہے یا شیعہ ہے، وہ دیکھتا ہے کہ محمد کا کلمہ پڑھنے والا ہے۔ جہاں دیکھو گے آپ بھارت میں نگاہ کرو، آزاد ادھر مقبوضہ کشمیر میں، آپ کو مسلمان خطرے میں نظر آئیں گے۔ انڈیا والے یہ نہیں دیکھتے کہ یہ سنی ہے یا شیعہ ہے،
آپ برما پہ نگاہ کرو، برما میں مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے، برما والے یہ نہیں دیکھتے کہ یہ سنی ہے یا شیعہ ہے۔ آپ چلے جاؤ فلسطین میں مسلمان خطرے میں ہیں، اسرائیل والے یہ نہیں دیکھتے کہ یہ سنی ہے یا شیعہ ہیں، وہ تمہیں مسلمان سمجھ کر مارتے ہیں۔ جہاں نگاہ دوڑاؤ گے تمہیں مسلمان خطرے میں نظر آئیں گے۔ تو پھر منبر کی بلندی سے حق ادا کروں خطابت کا کہ اگر چاہتے ہو کہ مسلمان پھر جیسے نبی کے دور میں بلندی پر تھے، مصطفیٰ سرکار دو عالم کے دور میں بلندی کی اونچائیوں پر تھے، معراج پر تھے، اگر چاہتے ہو کہ آج بھی مسلمان سرکار مصطفیٰ کی امت آج بھی بلندیوں پہ پہنچ جائے، تو پھر تمہیں شاعر مشرق علامہ اقبال کے اس شعر پر غور کرنا ہوگی۔ علامہ اقبال نے آج سے 100 سال پہلے ایک شعر کہا تھا، انہوں نے کہا تھا بڑھ کے خیبر سے ہے یہ مارکہ دین و وطن، اس زمانے میں کوئی حیدر کرار بھی ہے۔ سلامت رہو۔ اگر چاہتے ہو کہ تمہاری سربلندی ہو تو پھر وقت کے حیدر کرار کے دروازے پہ آ جاؤ۔ سلامت رہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ سلامت رہیں۔ اللہ اگر چاندے ہو، کیونکہ مسلمانوں نو جدن بھی مشکل آئی ہے نا، محمد و آل محمد دے دروازے تے آئیں یا علی دے دروازے تے آئیں۔ خیبر میں مشکل پڑی تو علی کے دروازے پہ، خندق میں مشکل پڑی جب ایک بندہ خندق پھلانگ کے آ گیا تھا، سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیمے میں نیزہ مارا تھا اور کہا تھا کون ہے جو میرے مقابلے میں آئے؟ رسول خدا نے فرمایا تھا من لحاظ القلب، کون ہے جو اس کتے کی زبان قلم کرے؟ تو مقابلے میں صرف میرا حیدر کرار آیا تھا۔ حیدری۔ تو اگر مشکلوں سے حل چاہتے ہو تو علی کے دروازے پہ آ جاؤ، علی کے دروازے پہ اکٹھے آ جاؤ۔ جب بھی دین کو ضرورت پڑی علی سامنے آئے، خیبر میں دین کو ضرورت پڑی علی کا دروازہ، خندق میں دین کو ضرورت پڑی علی کا دروازہ، احد میں علی کی ضرورت پڑی علی کا دروازہ، احد میں دین کو علی کی ضرورت پڑی تو علی کے دروازے پہ آنا پڑا۔ یہ وہ دروازہ ہے میرے سنی شیعہ بھائیوں، کم از کم ہم علی پہ تو مشترک ہو سکتے ہیں، کم از کم ہم نبوت پہ تو مشترک ہو سکتے ہیں۔ علی کو آپ بھی مانتے ہیں، علی کو ہم بھی مانتے ہیں، زیادہ یا کم ماننے کی بات نہیں ہے۔ دونوں فرقے، دونوں مذاہب، دونوں مکاتب فکر علی کو مانتے ہیں۔ تو رسول خدا نے فرمایا ہے اگر علم حاصل کرنا ہے تو علی کے دروازے پہ آؤ، اگر منشور لینا ہے تو علی کے دروازے پر آؤ، اگر عقل مند بننا ہے تو علی کے دروازے پر آؤ، اگر علم کی خیرات لینی ہے علی کے دروازے پہ، عقل کی خیرات لینی ہے علی کے دروازے پہ، نظام کی خیرات لینی ہے علی کے دروازے پہ، عزت حاصل کرنی ہے تو علی کے دروازے پہ آؤ۔ تو پھر میں نبیوں کے سلطان کے فرمان کے مطابق ہر مجلس میں یہ کہتا رہتا ہوں، میرے سنی شیعہ بھائیوں بات سمجھ میں آئے تو ہاتھ بلند کر کے سبحان اللہ ضرور کہہ دینا۔ میرے عزت دار بھائیوں اگر تم لوگوں کو کن کے فضائل سننے ہیں، کن کی معلومات لینی ہے تو سرکار مصطفیٰ کے دروازے پہ جھکو، اگر تم لوگوں کو علم حاصل کرنا ہے تو علی کے دروازے پہ آ جاؤ، اگر تم لوگوں کو عزت دار بننا ہے تو بطول کے دروازے پہ آ جاؤ، اگر تم لوگوں کو امن کا طریقہ سیکھنا ہے تو حسن مجتبیٰ کے دروازے پہ آ جاؤ، اگر تم لوگوں کو صلح کے اسلوب سیکھنے ہیں تو حسن کے دروازے پہ آ جاؤ، اگر تم سنی شیعہ بھائیوں کو صبر کا طریقہ سیکھنا ہے تو حسین کے دروازے پہ۔ سلامت رہو، آباد و شاد رہو۔ اگر صبر کا طریقہ سیکھنا ہے تو کریم کربلا کے دروازے پہ آ رہو۔ اب جو نمازی بیٹھے ہوئے ہیں تمہارے لیے جملہ کہنا چاہتا ہوں، اگر صبر سیکھنا ہے حسین کے دروازے پہ آ جاؤ، اگر عبادت کرنے کے اسلوب اور طریقے سیکھنے ہیں تو زین العابدین کے دروازے پہ آ جاؤ، اگر تمہیں علم فقہ، اگر تمہیں فلسفہ و منطق، علم جعفر، علم نجوم کو سیکھنا ہے تو باقر علوم کے دروازے پہ آ جاؤ، اگر تمہیں صداقت سیکھنی ہے تو جعفر صادق کے دروازے پہ آ جاؤ، اگر تمہیں کیمیا گری سیکھنی ہے تو موسیٰ کاظم کے دروازے پہ آ جاؤ، اگر تمہیں اللہ کی رضائیں حاصل کرنی ہے امام رضا کے دروازے پہ آ جاؤ، اگر تمہیں تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنی ہے تو محمد تقی کے دروازے پہ آ جاؤ، اگر تمہیں نقاوت حاصل کرنی ہے علی نقی کے دروازے پہ آ جاؤ، اگر تمہیں
جرت، بہادری اور لشکر میں امام زمانہ میں شامل ہونا ہے تو حسن عسکری کے دروازے پہ آ جاؤ، اور اگر سنی شیعہ تم اللہ کی غیبت کو سمجھنا چاہتے ہو تو امام زمانہ کے دروازے پہ آ، سلامت رہو۔ اگر اللہ کی غیبت کو سمجھنا ہے تو پھر امام زمانہ کے دروازے پہ الاجل الاجل یا امام المنتظر الاجل یا امام المنتظر الاجل نعرہ حیدری۔ اب سارے بولو یار، سنی شیعہ مل کے نعرہ ہے حیدری۔ اچھا جنہوں نے ابھی تک ہاتھ نہیں اٹھایا ہاتھ اٹھا کے نعرہ ہے حیدری۔ میں نے ایک علماء دین سے سنا ہے کہ جب یہ سنی شیعہ صاحبان ہاتھ بلند کر کے نعرہ لگاتے ہیں نا تو جبریل عرش پہ فرشتوں کو اکٹھا کر لیتا ہے، سدرہ منتہا سے نیچے تمام فرشتوں کو اکٹھا کر لیتا ہے اور اکٹھا کر کے کہتا ہے میرے فرشتے بھائیوں، اگر تمہیں ایک ساتھ اتنے حلالی دیکھنے ہو تو مجلس حسین میں آ جاؤ۔ آباد و شاد رہیں، سلامت رہیں۔ تو آؤ مصطفیٰ کے دروازے پر۔ آپ جیسے محفل لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، مسجد نبوی تھی، سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حسن اول، عشق اول، گنتی کے پہلے عدد، وہ نبی جو زمین پر کھڑے رہ کر انگلی کے اشارے سے سورج کے دو چاند کے دو ٹکڑے کرتے تھے، وہ بادشاہ منبر پہ تشریف فرما تھے۔ سامنے آپ جیسے آپ تشریف فرمائیں ایسے صحابہ کرام تشریف فرما تھے۔ ایک صحابی اٹھے، ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ، اب جو بندہ ابھی تک نہیں بولا اب میں دعوت فکر دیتا ہوں، کیونکہ میں سرکار مصطفیٰ کی حدیث زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب وہ پوری کرنے لگا ہوں، کیونکہ محفلوں کی زینت ہے علی کا ذکر۔ تو ایک فرمان سرکار کا سنانے لگا ہوں۔ محفل لگی، آپ صاحبان کی توجہ ہے، بات سمجھ آ رہی ہے، گھبرائے ہوئے تو نہیں ہے نا بابا؟ سرکار مصطفیٰ ممبر تے تشریف فرما ہن، چلو تہاڈی زبان چ جملہ چ پڑھاں، متا کوئی بڈھڑا بول پوے میرے نال، متا جڑا جوان ایویں کینچی بن کے بیٹھے میرے نال چ بولے۔ سرکار مصطفیٰ ممبر تے تشریف فرما ہن، سامنے صحابہ کرام دا مجمع آئی، ایک صحابی اٹھے ہاتھ جوڑ کے بابا سرکار کو پوچھتے پین سرکار مصطفیٰ میں ایک گال پوچھنا چاہتا، سرکار فرمایا پوچھ۔ آکھن لگا سرکار اللہ 1.25 لاکھ نبیاں کو بھیجا ہے، ہر نبی اپنے نال کوئی نہ کوئی معجزہ گھن کے آیا ہے۔ سرکار فرمایا کھل کے پوچھنا کیا چاہتا ہے؟ آکھن لگا سرکار آدم دا معجزہ یہ ہے کہ فرشتیاں کو سجدہ کیتا، نوح دا معجزہ یہ ہے کہ اس نجات دی کشتی بنائی، ابراہیم دا معجزہ یہ ہے کہ اس دے واسطے اگ گلزار ہوئی، اسماعیل دا معجزہ یہ ہے کہ آسمان تو دمبا لے آیا، موسیٰ دا معجزہ یہ ہے کہ اسے نو سٹنا سب بن ونجیا، سب کو چاوانا اسا بن ونجیا، سلیمان دا معجزہ یہ ہے کہ ان دی قالین ہوا وچ پرواز کر دی آئی، سرکار داؤد دا معجزہ ہے وہ لوہے کو موم کر دیں دیں۔ سرکار پوچھنا اے چاہنا اے 1.25 لاکھ نبی تہاڈے نوکر ہیں، تساں ہو سردار، اے ہن نوکر، جدا تہاڈے نوکر اپنے نال کوئی نہ کوئی معجزہ گھن کے آئے، تساں کیڑا معجزہ گھن کے آئے ہو؟ مسکرا کے نبیاں دے سلطان پہ فرمائنے سن اور سمجھ، میں محمد دے معجزے نو علی یاد ہے، نبیاں دے سلطان دے معجزے نو علی مرتضیٰ دے۔ آؤ میرے سنی شیعہ بھائیوں، علی دی ولایت تے یکجا ہو جاؤ، علی دی بارگاہ وچ، کیونکہ معاشر دے میدان وچ جو علی دے ہاتھ وچ لوائے الحمد والے پرچم تلے اکٹھا ہونا ہے، ضروری مر کے اکٹھا ہونا ہے، زندہ کیوں نہیں اکٹھا ہو سکتے؟ او بابا فکر والی گال ہے نا، کسی ملک دی شادی ہوئے، چودھری دی شادی ہوئے، اتھائیں سنی شیعہ مل کے رل کے بوٹیاں کھا سکتے ہیں، ذکر علی اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ آؤ مل کے اتحاد البیت المسلمین دا مظاہرہ کریے، آؤ مل کے، کیونکہ زمانہ سا کو سننے شیعہ نہیں دیکھدا، زمانہ سا کو محمد دی امت دیکھ کے مریندا ہے۔ عیسائی ساتے ظلم کر دیں محمد دی امت کر کے، یہودی ساڑے ظلم کر دیں محمد مصطفیٰ دی امت کیتے، ہندو ساڑے تے حملے پہ کر دیں محمد دی امت کی، انہاں کو نہیں معلوم شیعہ سنی کون ہے۔ اور پھر ایک بہت بڑے عالم نے اپنی کتاب لکھ دیتا ہے کہ 61 ہجری تو بعد، کربلا تو بعد نہ کوئی سنی ہے نہ کوئی شیعہ ہے، فقط 2 مذہب ہیں، یا حسینی ہیں یا یزیدی ہیں۔
ہن فیصلہ تساں تے میں کرنا ہے، اساں حسین دے نال ہاں یا یزید دے نال؟ سلامت رہو، آباد و شاد رہو۔ ایک صلوات پڑھو بآواز بلند۔ آؤ نبیاں دے سلطان دے وزیر دے دروازے تے کٹھے ہو جائیے۔ ذی الحج دا مہینہ ہے اور اس ذی الحج دے وچ ایک ڈیٹ گزری ہے 18 ذی الحج۔ میرا جی پہ چاہتا ہے جڑے ملنگ مزاج بیٹھن انہاں کو 18 ذی الحج دا تعارف کرا دیواں۔ 18 ذی الحج جدوں رسول خدا اپنی زندگی دا پہلا تے آخری حج کر کے مدینے دو ولدے پہ ہننا تے مدینے دے رستے چ ایک چوک آندائی جی کو آدن غدیر خم۔ غدیر خم اون جگہ کو آدن جدے چوگردوں پہاڑ ہوون تے درمیان چ پانی دا چشمہ ہوئے۔ سرکار محمد مصطفیٰ حاج تے سعی تے صفا مروہ دے تھکے ہوئے حاجیاں کو اتھائیں کٹھا کیتا۔ 3 دن بابا قافلہ اتھائیں کھڑا رہا۔ آخر نبیاں دے سلطان اعلان کیتا سلمان جی وارث سلمان۔ سلمان جڑے اگے ٹر گئے انہاں کو پچھے بلا، جڑے پچھے رہ گئے انہاں دا انتظار کر۔ اگلیاں کو پچھے بلایا گیا، پچھلیاں دا انتظار کیتا گیا۔ سرکار فرمایا سلمان اٹھان دے پلان لہا۔ سلمان حیران ہو کے آدھے سرکار 1.25 لاکھ حاجین اٹھ لا تعداد ہیں، کیندے کیندے اٹھدا پلان لہا وہاں۔ مسکرا کے نبیاں دے سلطان فرمایا سلمان تے کو خبر جو کوئی نہیں، میں اعلان کرنا ہے پاک ممبر بھی ہونا چاہیے پاک۔ سلامت رہو، اعلان کرنا ہے پاک ممبر بھی ہونا چاہیے پاک۔ سلمان انج کر میسم دا پلان لہا، علی دی اٹھ دا پلان لہا، اپنے اٹھ دا پلان لہا، مقداد دے اٹھ دا پلان لہا، میرے اٹھ دا پلان لہا۔ ایک اور روایت ملتا ہے سرکار فرمایا میری دھی بطول دے اٹھ دا پلان لہا۔ سلامت رہو، پلانا تے پلان رکھیں دے گئے۔ 70 اے توہاڈے کیتے میں مشکل زبان دے وچ خطاب پہ کرداں والا میں اردو خطیباں تاکہ توہاکو گال سمجھ آوے، بچیاں کو گال سمجھ آوے۔ ممبر تیار ہو گیا، سرکار مصطفیٰ ممبر تے آ گئے۔ ممبر تے آ کے طولانی خطبہ دیتا نبیاں دے سلطان نے اور فرمایا یا علی ذرا میرے قریب آ۔ علی ممبر تے آئے، اپنی دستار منگوا کے نبیاں دے سلطان فیصلہ کر دیتا۔ اپنے بھرا علی کو پگ بناونی شروع کر دیتی، زمانے کو ڈسا دیتا جو میں محمد پیادہ میرے بعد میری پگ دا وارث میرا بھرا علی ہے۔ مل کے بھائی حیدری جدوں دستار بنائی گئی سرکار فرمایا علی ذرا سامنے آ۔ علی سامنے آئے، علی ذرا کھبے آ، علی کھبے پاسے آئے، علی ذرا سجے پاسے آ، سجے پاسے آئے، علی ذرا پیچھے آ، علی پیچھے آئے۔ فرمایا یا علی ہن ذرا درمیان دے وچ کھلو۔ علی کو درمیان وچ کھلا کے ایویں کیوں نہ آکھاں وفا دا کعبہ سمجھ کے مصطفیٰ نے طواف کرنا شروع کر دیتا اور پھر طولانی خطبہ فرمایا اے میرے صحابہ، اے میرے محبت کرن والےوں، اے میرے غلاموں، اے میرے امتیوں، میں تہاڈے تو سوال پیا کردا کیا تہاڈیاں جاناں تے میرے مصطفیٰ دا حق زیادہ یا تہاڈا؟ فرمایا یا رسول اللہ تہاڈا۔ کیا تہاڈی اولاد تے میں محمد دا حق زیادہ یا تہاڈا؟ فرمایا سرکار تہاڈا۔ کیا تہاڈے مال تے میں محمد دا حق زیادہ یا تہاڈا؟ آکھن لگے سرکار تہاڈا۔ پھر فرمایا یاد رکھو میرے صحابیوں ایویں بھرا دا ہاتھ وچ نپ کے نبیاں دے سلطان فرمایا اس ہاتھ کو ویکھو اور یاد رکھنا من کن تو مولا ہو فہذا علی جن مولا، جس دا میں مولا اس دا علی مولا۔ سلام حیدری۔ اچھا میں کو نہیں خبر، اللہ جانے تو ساں لنگر کیتے کھڑے ہو؟ اچھا جڑے لنگر کیتی کھڑے ذرا ہاتھ بلند کرن۔ 1 2 3 4 5۔ اچھا بے سارے نے لنگر کہیں نہیں کیتا۔ ریاض حسین رتوال والے تہاڈی خاموشی دیکھ کے میں جملہ پہ آدھا چوں بنیا لنگر کیتا ہے۔ ریاض حسین شاہ رتوال والے آدھین مجلس سن کے بھی بابا سلامت رہو، چلو مالک زندگی دراز کرے۔ لنگر حسین دا بھی آ گیا۔ بابا جی اے پاک سونے حسین گلے آئے، اے پاک سونے حسین گلے آئے تے پاک سیدہ دے چین گلے آئے، تو ہاڈا ہاتھ تے بنائے وسیلہ اے لنگر رسول دے عین گلے آئے۔ اچھا ریاض حسین رتوال علیہ دین کہ مجلس وچ 2 قسم دے بندے نہیں بول دے۔ ایک او بندہ جائیں لنگر نہ کیتا ہوئے، بیا او بندہ جائیں 2 مرتبہ کیتا ہوئے۔
ہن جڑے نہیں بول دے پہ تساں 2 مرتبہ کر کے آئے ہو ہاتھ چاہ کے حیدری بولو بابا ذکر آل محمد وچ بولنا ثواب ہے میں کوئی ذاکر مولوی دی گال نہیں کریں دا کھڑا کتاب دا نام ہے بابا جی تفسیر نور ثقلین دے وچ چھٹے امام ارشاد پہ فرمیندے کہ محمد مصطفیٰ تے علی مرتضیٰ دا فضائل سن کے ہوٹھاں تے آ جاون والی ہلکی جی مسکراہٹ 6 مہینے دے اعتکاف دا ثواب دیندی ہے حیدری میں اپنے اہل سنت براواں کو سنے ہیں کہ سرکار مصطفیٰ دا فضائل سن کے تے علی مرتضیٰ دی شان سن کے بندہ سبحان اللہ چاکھے تے اللہ جنت دے وچ ایک درخت چا لیندا ہے جس درخت تو 7 نسلاں اودیاں کھاندیاں رس تے جے کو واہ واہ نہیں آندی ہو میرے نال سبحان سارے مل کے آکھو سبحان اللہ سلامت رہو آباد و شاد رہو من کنت مولا فہذا علی مولا گل تے میں مکا نہیں چھڑی بابا جس دا میں مولا تو سی سلامت رہو اس دا علی مولا اچھا ہن سوال اے ہے کہ علی کہندا بابا جی دعا فرمائے سو علی کہندے مولا سوال ہے نا جدوں پتہ لگ سی علی کہندے مولا تدوں پتہ لگ سی مصطفیٰ کہندے مولا میں اپنی گل نہیں کردا آؤ قرآن چوچک پوچھئے کہ علی کہندے مولا قرآن سورہ آل عمران اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد پہ فرمائندہ ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَّا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَا تُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ ابا کون آدھا ہے جو شیعہ چا حافظ کا ہی نہیں ہوندے ساڑھے چا حافظ ہوندے نا انہ کوئی نہیں ہوندا سلامت رہو اچھا اللہ دے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ اور وہ وقت یاد رکھو جب میں نبیاں کو میثاق النبیین نبیین کا سیگا جمع کا سیگا استعمال ہوئے وہ وقت یاد کرو جدوں میں نبیاں کو عہد لیا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَّا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ میں تمہیں کتاب و حکمت کا علم دے کر دنیا میں بھیجوں گا پھر تمہارے بعد ایک مصدق رسول آئے گا سنو نبیوں تم نے اس رسول کی رسالت پر ایمان بھی لانا ہے اور اس کی نبوت اس کی رسالت پر ایمان بھی لانا ہے اور اس کی نصرت بھی کرنی ہے کیا تم اقرار کرتے ہو اچھا میں ہن تواڈے کول ایتھے ہی روک کے گل سوال کردا ہاں کہ اللہ دے پہ میثاق النبیین میں نبیاں کو عہد لیا دنیا چ کٹھے نبی آئے ایک تو بعد ایک نبی آیا ہے ایک تو بعد ایک نبی آیا ہے لیکن اللہ پیدا ہے میں نے نبیین سے عہد لیا یہ عہد کہاں لیا گیا دنیا میں نہیں عالم ارواح میں لیا گیا پتہ ہے مصطفیٰ کسے کہتے ہیں جس کی رسالت کا اقرار اللہ عالم ارواح میں لے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں میرے نبیوں کیا تم اقرار کرتے ہو سب نے کہا ہم اقرار کرتے ہیں گواہ رہنا ہے گواہ رہنا اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہی دینے والے میں شامل ہوں ہن میں تواڈے کولوں پوچھتا میں کو اے دساو کہ سارے نبی ساڑھے پاک نبی سلطان الانبیاء فخر انبیاء سلطان المرسلین حسن اول خلق اول تاجدار ختم نبوت سلامت رہو مل کے بھائی مل کے بھائی سارے حیدری میں کو اے دساو جو سارے نبی سرکار محمد مصطفیٰ دی نبوت تے ایمان رکھ دین یا کائنا سارے ہاتھ چاہ کے دسو بابا ماشاءاللہ ایمان رکھ دین نا نبی دی نبوت تے ایمان لاون والیا کو آکھ دین مومن
جیندی نبوت تے ایمان لایا جائے اوکو آدن مولا اللہ قرآن پہ پیدا ہے النبی اولا بالمومنین نبی مومنہ دا مولا ہوندہ ہے اگر یہ میاں والی شہر ہرنولی شہر یا یہ توڑے چک دے ویچ 1,24,000 نبی آ جاون اور مصطفیٰ 1.25 نبی تو کو پچھن دساؤ اے 1.25 نبیوں میں کہندہ مولا آدم کیسی میرے مولا نوح کیسی میرے مولا شیش کیسی میرے مولا انوس کیسی میرے مولا نوح کیسی میرے مولا ابراہیم کیسی میرے مولا شیش کیسی میرے مولا مولوک کیسی میرے مولا مولا کیسی میں نبیان دے نا پیا لینا عیسیٰ کیسی میرے مولا یعقوب کیسی میرے مولا ادریس کیسی میرے مولا خضر کیسی میرے مولا داؤد کیسی میرے مولا عیسیٰ کیسی میرے مولا لو فیصلہ نہیں ہو گیا اگر محمد مصطفیٰ 1,23,900 نبی نے 1,23,999 نبی دے مصطفیٰ مولا انتے پھر علی بھی انہاں دے مولا ہے کیونکہ جندہ مصطفیٰ مولا اندہ علی مولا اور پھر غدیر دا اعلان کرنے والا کوئی عام بندہ ہے کوئی عام ہستی ہے کون ہے محمد مصطفیٰ کون سمجھے مصطفیٰ کو میں بادشاہ سرکار محمد مصطفیٰ کی فضیلت تو نہیں بیان کر سکتا ان کی نالین کی فضیلت بیان کرتا ہوں سرکار محمد مصطفیٰ کی نالین کتنی عظمت والی ہے جو نالین کو یہاں سینے پہ سجاتے ہو جو دستار پہ سجاتے ہو آؤ بتاؤں محمد مصطفیٰ کتنی عظمت کے مالک ہیں اور ان کی نالین کتنی بلند ہے جہاں 1.25 نبیوں کی دستار نہیں جاتی وہاں میرے مولا کی نالین جاتی ہے جہاں نبیوں کی دستار جانے کی جرت نہیں کرتی وہاں مصطفیٰ کی نالین جاتی ہے کتنی عظمت والی ہے نالین اچھا یہ ذاکرین جو ہمارے ہیں ہم لوگ بائک پہ ہوتے ہیں پھر آپ لوگوں کے تعاون سے گاڑی پہ آ جاتے ہیں پھر آپ ماڈل گاڑیوں پہ آ جاتے ہیں پھر فارچونر پہ آ جاتے ہیں بسم اللہ جی بسم اللہ سجاد بھائی کیا مولا آپ کو سلامت رکھے جی ایک صلوات پڑھ دو جی بلند سے بسم اللہ جی اجازت ہے صحیح جا لوگ آج کل مالک توڑی سید زندگی دراز کریں لوگ خصوصاً نوجوان طبقہ برینڈ نو پسند کرتا ہے فلانے برینڈ دا چشمہ ہوئے فلانے برینڈ دا موبائل ہوئے بابا جی فلانے برینڈ دی جتی ہوئے تے ہور ٹوپیاں بھی برینڈ آلیاں آ گئی ہیں فلانے برینڈ دی ٹوپی ہوئے لینی برینڈ کو لوگ پسند آؤ بتاؤں محمد مصطفیٰ کی نالین کا برینڈ کیا ہے آؤ سنو ذرا سرکار مصطفیٰ کی شان مجھ سے آؤ بتاؤں محمد مصطفیٰ کی نالین کا برینڈ کیا ہے محمد مصطفیٰ کی نالین کے نیچے برینڈ کا نام لکھا ہے عرش معلا سلامت رہے آباد و شاد رہے تو پھر آؤ میرے سنی شیعہ بھائیوں چھوڑو مولوی کا دروازہ آؤ مصطفیٰ کے دروازے پہ چھوڑو کمیوں کا دروازہ آؤ سرداروں کے دروازے پہ چھوڑو کاریوں کا دروازہ آؤ وارث قرآن کے دروازے پہ وارث قرآن وہ ہوتا ہے کہ جس کے بارے میں خود قرآن کہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا وارث قرآن وہ ہوتا ہے کہ جس کے بارے میں خود قرآن کہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین وارث قرآن وہ اتنی پورے دن میں کسی نے قرآن کی آیتیں پڑھی تو شاہ جی مجھے کال کرنا چکوال سے کہ بیٹا تیرے بعد ایک بندہ قرآن کی اتنی آیتیں پڑھ گئے وارث قرآن وہ ہوتا ہے میرے سنی شیعہ بھائیوں جس کے بارے میں خود قرآن کہے ثم لا تسألن یومئذ عن النعیم وارث قرآن وہ ہوتا ہے کہ جس کے بارے میں خود قرآن کہے وَإِذْ جَعَلْنَا بَيْتًا مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا یہ شان مصطفیٰ کی آیتیں پڑھ رہا ہوں وارث قرآن وہ ہوتا ہے کہ جس کے بارے میں خود قرآن کہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ وارث قرآن وہ ہوتا ہے کہ جس کے بارے میں خود قرآن کہے نون والقلم ما یسطرون وارث قرآن وہ ہوتا ہے کہ جس کے بارے میں خود قرآن کہے ثم لا تسألن یومئذ عن
النعیم۔ وارث قرآن وہ ہوتا ہے کہ جس کے بارے میں خود قرآن کہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ وارث قرآن وہ ہوتا ہے جو قرآن جتنا پاک ہو، جتنا قرآن پاک اتنا وارث قرآن پاک۔ وارث قرآن میرے سنی شیعہ بھائیوں او نہیں ہوندا جنوں پتہ نہ ہوئے چولاں دے تلے بوٹیاں زیدان یا اتے بوٹیاں زیدان۔ وارث قرآن وہ ہوتا ہے کہ جس کے بارے میں خود قرآن کہے الیوم یئس الذین کفروا من دینکم۔ چلو ایک علی ولی اللہ علیہ جملہ آگ چھوڑا۔ وارث قرآن او نہیں ہوندا جڑا بدھ والے دن جمعہ چا پڑھاوے۔ وارث قرآن وہ ہوتا ہے کہ جس کے بارے میں خود نبیوں کا سلطان کہے القرآن مع علی وعلی مع القرآن۔ علی قرآن کے ساتھ، قرآن علی کے ساتھ، جدھر جدھر قرآن ادھر ادھر علی، جدھر جدھر علی ادھر ادھر قرآن۔ قرآن کی تلاوت پنڈال اٹھ کے مجھے واہ 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 کر کے داد دے، داد کم ہے۔ آل مصطفیٰ کا جملہ بڑا ہے۔ وارث قرآن وہ ہوتا ہے جو قرآن کے ساتھ ہو۔ تبھی تو نبیوں کے سلطان نے فرمایا القرآن مع علی وعلی مع القرآن۔ قرآن علی کے ساتھ، علی قرآن کے ساتھ، جدھر جدھر قرآن ادھر ادھر علی۔ علی قرآن رسول کے دل پہ آیا، علی دوش پیمبر پہ آیا، قرآن رسول کے دل پہ آیا، علی دوش پیمبر پہ سوار ہوا۔ قرآن کی تلاوت بھی عبادت، قرآن کی تلاوت بھی عبادت، علی کا ذکر بھی عبادت۔ لیکن ہمیشہ کے لیے حیدری کا یہ پیغام یاد رکھنا، قرآن پڑھنے سے عقل پاک ہوتی ہے، علی ولی اللہ پڑھنے سے نسل پاک ہو۔ نا بھائی تھکا ہوا نعرہ نہ میں کبھی سنا ہے نہ میں نے نعرہ لگانے دیا ہے۔ سفر میں لمبا کر کے ہوں اتنی زور سے، اتنا خرچہ آپ کا، آپ نے نعرہ صحیح نہیں لگایا۔ نعرہ علی کے نام کا چاہے سنی ہو، چاہے بریلوی ہو، چاہے دیوبندی ہو، جو جس مسلک سے بھی تعلق ہے، جب بھی علی لگا اور مصطفیٰ کے نام کا نعرہ لگاؤ تو بلند آواز سے لگایا کرو، کیونکہ اس نعرے کا فائدہ ہے۔ کیا فائدہ ہے؟ اعلیٰ ہے کون کون اور عالی ہے کون کون، اعلیٰ ہے کون کون اور عالی ہے کون کون، موالی ہے کون کون اور مالی ہے کون کون۔ نعرہ علی کے نام کا لگا کے دوست دیکھ، چہرے بتائیں گے کہ حلالی ہے کون کون۔ سلامت رہو بادشاہ، ہاتھ بلند کر کے، نہیں چلو سلامت رہو۔ ایک جملہ اور پڑھ دیتا ہوں، میں کہہ رہا ہوں علی کو خالق علی بنایا ہے، نہ تے بنایا ہے نہ میں بنایا ہے۔ علی کو خالق علی بنایا ہے، نہ ہن تواڈے پل ڈیک کے میں بنا اتوں میں بڑی داد لئی ہے، ہن تواڈے کول داد لینی ہے۔ علی کو خالق علی بنایا ہے، نہ تے بنایا ہے نہ میں بنایا ہے۔ پکڑ کے بازو غدیر خونتے، نہ تے دکھایا ہے نہ میں دکھایا ہے۔ علی کو کعبے دے عین سینٹر، وہ سلامت رہو یار۔ حیدری علی کو کعبے دے، چلو پھر آگ دینا علی کو خالق زوار جی ہوں تواڈے کولو داد لینی ہے۔ علی کو خالق علی بنایا ہے، نہ تے بنایا ہے نہ میں بنایا ہے۔ پکڑ کے بازو غدیر کھمتے، نہ تے دکھایا ہے نہ میں دکھایا ہے۔ علی کو کعبے دے عین سنٹر، نہ تے لہایا ہے نہ میں لہایا ہے۔ عقل دے اندے تے بغض حیدر کو دل دے اندر چکیوں بچھایا ہے۔ علی علی ہے علی دے نا دے زمانے اندر چراغ بل دن خبر نہیں تے کو علی دے بوئے تے تے جے کتے ہزار پل۔ سلامت رہو بادشاہ۔ بس زیادہ رہو، مصائب میں نہیں پڑھوں گا۔ اب میں دو جملے اس ہستی کے کہنا چاہتا ہوں، تبرکن دو جملے مصائب کے۔ جو سنی بھائی بیٹھے ہو، رونا نہ آئے تو بادشاہ جعفر صادق کا فرمان ہے، رونا نہ آئے تو ہائے ضرور کرنا۔ ماتم جس کے مذہب میں جائز نہیں ہے وہ بے شک نہ کرے، جس کے مذہب میں ماتم جائز ہے سینے پہ ہاتھ مار کے ہائے ضرور کرنا، اور باقی رونے والا چہرہ بنا دینا، کیونکہ ہم ہیں سرکار مصطفیٰ کی امت، اور مصطفیٰ کے بیٹے اور بیٹیاں جنگلوں میں رول جائیں تو رونا تو بنتا ہے۔ عزاداروں، اسی محمد مصطفیٰ دی دھی آئی، اسی محمد مصطفیٰ دا پتر آئی،
دھی کو چادر کہہ نہیں دیتی، پتر کو کفن کہہ نہیں دیتا۔ اجرک من السیدہ، بس عزاداروں، بھرا مارے گئے، پتر مارے گئے، بھتریے مارے گئے، بھرا مرا کے پتر مرا کے ہائے ضرور کریں، تیرے مذہب وچ رومنا جائز ہے، ہائے ضرور کریں، بھرا مرا کے پتر مرا کے مہمان کو آ کے غربت دے زیور پا کے بابا جی علی دی دھی مامل تے سوار ہوئیے۔ میں جملہ آگ چھوڑے ہے، کسے اعتراض نہیں کیتا، لفظ مامل غلط آکھیا ہے۔ مامل ہوندہ ہے اٹھ، اٹھ دے اچھے کچاوا، کچاوے دے اتے خیمہ۔ میں نے اس ممبر دے تقدس دی قسم ہے، اس مسجد دی تبرکات دی قسم ہے، علی دی دھی کو مامل تے سوار نے کیتا، بے پلانے اٹھ تے سوار۔ اجرک من السیدہ، مالک تواڈی ہائے قبول فرمائے، مالک صدقے جاواں، مالک تواڈا جملہ قبول۔ پتہ نہ کیا آدھے کھڑے ہیں، جڑا لاغر قسم دا اٹھائی علی دی دھی کو اس اٹھ تے سوار کیتا نے، جڑا تیز دوڑ نہیں سکدا اس اٹھ کو چابک مار مار کے دوڑن دے جو علی دی دھی جھڑ پوے۔ عزاداروں، کئی یتیم کربلا دے شہیداں دے ایسے ہیں جڑے بھجدے اٹھاں تو جھڑنا۔ سید سجاد او گردن موڑ کے آکھنا، او کربلا دی ریت تیز چل، میرے یتیماں دی قبر بڑا، میرے غریباں دا کفن بڑا۔ بس عزاداروں، پھرا دی الفت قید تھی کہ میری عالیہ سین بازار حمیدیت پہنچی، اتھے ایک دروازہ جندہ نا ہے بابل ساتھ، جے کو آدن گھنٹے آلا دروازہ، اے او گیڑ ہے جتھے علی دی دھی 3 دن کھڑی رہی۔ حسین بخش جاڑا کو لکائیں پوچھیا، جاڑا صاحب علی دی دھی کو اتھیں کیوں کھڑا کیتے نے؟ حسین بخش جاڑا دی چیک نکلی، حسین بخش جاڑا دن مسلمان بازار تیار کر دے رہے ہیں، لوگ در شراب پیندے رہے ہیں۔ جدہ 3 دن گزرے نا، مخدومہ عالیہ سید سجاد کو پوچھا، زین العابدین پتر دسا تے سہی 3 ڈی تھی گن ساکو اتھے کیوں کھڑا کیتا نے؟ سید سجاد ایک سپاہی دے کول آئے، سپاہی آدھا ہے اساں اعلان کر رکھا ہے جنہ علی کو لو بدلہ گھینا ہوئے، اج علی دیاں دھیاں بازار آ گئیاں۔ بس عزاداروں، بازار دا دروازہ کھلائی، کتاب وچ لکھے ڈھول وجدے پیان، مصطفیٰ دیاں دھیاں کجا، شرابی لوگ کجا، بی بی آدھی سجاد ای بازار چوں میں کیویں گزر سا، میں تے بابے دے سامنے قرآن بھی ناس پڑھ دی۔ عزاداروں، ایک کمینہ تازیانہ لے کے آیا، سید سجاد دی پشتوار کیتا، چوتھے معامل چو حسین دی 4 سالہ یتیمہ لتھی، آدھی کوئی ٹرے نہ ٹرے، میرے بھرا کو نہ مارو، میں سفر کرسا بازارے چا، بی بی دا بازارے چاون آئی، پتھراں دی بارش ہوئی، اور رو کے سید زادی مدینہ دے پاسے منہ کیتا، تے رو کے بی بی فرمان دیئے، نانا محمد تیرا دین بچ گیا، میری چادر لٹ گئی۔ علا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ اچھا میں ایک اعلان کر دیواں، میرے بعد ان ذاکر البید محب رضا آف جام